آپ ان کو ہوتی ہے. کچھ لوگ تو ڈاکٹرز کہتے ہیں زبان دیکھنے سے اور آنکھیں دونوں چیزیں ایسی ہو کر کے آنکھیں دیکھی جاتی ہیں لائٹس جو ہے لوگ اور ایک زبان اس سے پتہ چل جاتا ہے. زبان جو ہے وہ پوری باڈی کو بتا رہی ہوتی ہے کہ اس کے اندر کیا پرابلم ہے. فیس بتا رہا ہوتا ہے, اٹھنے بیٹھنے کا اسٹائل بتا رہا ہوتا ہے. ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ خاتون آئیں اور دھب سے جو ہے چیئر پہ بیٹھ گئیں تو ہم نے فیصلہ لے لیا کہ اس کی دوا سیپیا بنتی ہے. یا پیشنٹ آیا اور بہت زیادہ اریٹینٹ ہے, بے چینی بہت زیادہ ظاہر کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے پانی دیں پانی دیں پانی اسے پکڑایا, اس نے ایک گھونٹ پیا, سائڈ کر دیا. ہم فوراً سمجھ جاتے ہیں اس کو آرسینک کی ضرورت ہے. مطلب ہم ڈائگنوز جو ہے پیشنٹ کے فیس سے کر سکتے ہیں. اچھا یہ جو آپ نے کہا نا واقعی میں کہتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جائیں تو اگر ڈاکٹر بہت اچھے ہوں تو 50% بیماری ویسے ہی ٹھیک ہو جاتی ہے. تو لیتے ہیں یہاں پر بریک اور ہوتے ہیں بریک کے بعد دیکھتے رہیے مارننگ شو سبھی کے ساتھ. گئی پھر صبح. ویلکم اگین, گڈ مارننگ ود سبھی میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین یہ سیگمنٹ ہیلتھ کا سیگمنٹ ہے اور آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں وہ ہے فیور اینڈ اس کی کمپلیکیشن, بخار اور اس کی پیچیدگیاں. اور میرے ساتھ تمام ڈاکٹرز بھی موجود ہیں. ایک بار پھر سر آپ لوگوں کو خوش آمدید. ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمد شفیق چشتی صاحب موجود ہیں, ڈاکٹر محمد خالد صاحب موجود ہیں, ڈاکٹر موئز عباس ایکو پریشرسٹ. ڈاکٹر صاحب ایک کال ہے, بات کریں. کالر فون. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی السلام علیکم. کون ہے ہمارے ساتھ, کہاں سے؟ السلام علیکم زوار صاحب, کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ خیر خیریت. جی کیا پوچھنا ہے آج, ہیلتھ سیگمنٹ دیکھ رہے ہیں آپ, ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں؟ جی دیکھ رہے ہیں, جی بالکل دیکھ رہے ہیں جی پروگرام. تو بس آپ تو پھر سارا دن میں خیر یہی ریسرچ کرتے ہیں کہ کل کون سا مہمان آنا چاہیے, لوگوں کو کیا سہولت دیں ہم. زوار صاحب آپ کوئی سوال کرنا چاہیں گے؟ جی میں سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جس بندے کو کبھی بخار نہ ہوا ہو اس کی کیا علامات ہیں. اس کی کوئی علامات تو نہیں ہے کہ اسے بخار ہی نہیں ہوتا؟ وہ تو اللہ سے شکر کرے کہ اس کو بخار نہیں ہوتا. نہیں میں بات نہیں بات کر رہا, میں ویسے پوچھ رہا ہوں. اچھا کسی کو وہ تو اللہ کا شکر ہے, اللہ نے صحت دی ہوئی ہے جس بندے کو. میں ویسے بات کر رہا ہوں کہ یہ کوئی علامات اور تو نہیں ہوتی کہ یہ بندے کو بخار نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور کچھ پوچھنا ہے, ایک سوال ہو گیا. اور کوئی کوشچن؟ بس ایک سوال تھا. بڑا اچھا پروگرام, بڑا اچھا ہے ماشاءاللہ, میں دیکھ رہا ہوں بڑی چاہت سے. اچھا بہت شکریہ زوار صاحب, بہت شکریہ. اپنا خیال رکھے گا. اللہ حافظ. ہمارے ساتھ ابھی تھوڑی دیر پہلے کال پہ زوار صاحب تھے اور ان کا کوشچن یہ تھا کہ مجھے کبھی بخار نہیں ہوا, تو اس کی کیا علامت ہے یا کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے؟ جی بات یہ ہے کہ زوار صاحب کا تعلق جو ہے وہ سرگودا سے ہے. اوکے. اور سرگودا کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ میدانی علاقہ بھی ہے, پہاڑی علاقہ بھی ہے, اور پلانٹیشن تو بہت ہی زیادہ ہے. ایک پیوریفائی ایٹماسفیئر ہے جہاں کا جو بھی فرد ہے وہ وہاں واک کرتا ہے, چلتا ہے. تو ہمارا جسم ہمارا سب سے بڑا ڈاکٹر ہے, جس کو اتنا اچھا ایٹماسفیئر ملے اور پھر وہ اس کی ایکسرسائز بھی ہو رہی ہو, تو نیچرل ہے کہ اس کے اندر ڈیزیز کا ایفیکٹ جو ہے وہ منیمائز ہوگا یا کوئی بھی بیماری جو ہے وہ محدود ہوگی. لیکن جب کبھی ہوگی تو پوری شدت سے ہوگی. اب ان کا کویسچن یہ تھا کہ بیماری نہ ہونا یعنی بخار نہ ہونا خود کسی بیماری کی علامت تو نہیں ہے, تو ایسا نہیں ہے. بخار کا نہ ہونا صحت ہی کی علامت ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کمپیوٹر سے بات کو سمجھنا آسان ہے کہ ہمارے جسم کے اندر بہت ساری سی ڈیز ہیں, ان سی ڈیز میں پورا ڈیٹا موجود ہے. وہ چاہے کان ہو, ہیلتھ ریلیٹڈ, چاہے وہ پام ہو ہیلتھ ریلیٹڈ, چاہے وہ سول ہو ہیلتھ ریلیٹڈ. تو چونکہ پوری ان کے اندر پروگرامنگ موجود ہے باڈی کو ہیلتھی کرنے کی, اور جن کو یہ ایٹماسفیئر مل جاتا ہے کہ ان کو اسٹیمولیٹ بھی کر رہے ہیں, تو وہ صحیح رہیں گے, ٹھیک رہیں گے, ہمیشہ صحت مند رہیں گے. اور دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت مند ہی رکھے. آمین. ڈاکٹر خالد صاحب آپ کیا کہیں گے؟ ہم چاہ رہے کہ ہماری کالر نے جب پوچھا تو پوچھے. جی زوار صاحب کے لیے بہت اچھا ہے, بلکہ ہم تو بہت خوش ہیں کہ ماشاءاللہ ٹو مچ ہیلدی ہیں. جیسے ڈاکٹر چشتی نے پوری ڈیٹیل بتا دی کیا کہتے ہیں کہ وہاں کا موسم اور ایٹماسفیئر بہت زبردست ہے, اور بخار کسی بھی انفیکشن یا کسی بھی ڈیزیز کی علامت ہوتی ہے.
اسی وجہ سے اس کو کہتے ہیں الحمدللہ اللہ نے آپ کو صحت مند رکھا ہے، اسی طرح سے تمام لوگوں کو صحت مند رکھے تو آپ کو کوئی نہیں، یہ اچھی علامت ہے کہ آپ کو بخار نہیں۔ چلے میں یہ چاہوں گی دونوں سے ذرا یہ پوچھا جائے کہ بخار میں کون سے فروٹس کھانے چاہیے، جوسز پینے چاہیے، ملیریا میں کیا ہے، کچھ لوگ پچھلی بار مچھر کے کاٹنے سے، جیسے ہم ڈینگو ڈینگی جو بھی ہم کہتے ہیں اس سے ہو گیا تھا، اور اس کی یہ کہ پپیتے کا جو ہے نا وہ اچھا ایک ایسا بخار تھا یہ جو آیا تھا جسے کیا کہتے ہیں ڈینگی کہتے ہیں، نہیں ایک اور تھا وہ چکن گونیا، اس نے جسم کو توڑ کے لاگا ٹکڑے ٹکڑے جیسے بولتے ہیں نا، وہ بہت عجیب سی میں نے کنڈیشن لوگوں کو دیکھی کہ زمین پہ لیٹے تو ان کا کروٹ بدلنے کو دل نہیں کر رہا۔ میری اپنی سسٹر کو بھی ہوا ہے، وہ ابھی تک وہ اس کے سمٹم اس کو محسوس ہوتے ہیں، کہتی میری ہڈیوں میں درد ہوتا ہے، میری ایڑیوں میں درد ہوتا ہے، تو یہ جسم کا درد کئی مہینوں تک رہتا ہے۔ پپیتے کے پتے ناپید ہو گئے تھے، سمجھ لو کہ لوگ گھروں میں لگ جاتے ہیں بہت آسانی سے، تو لوگوں نے اس کا جوس پینا شروع کیا۔ یہ آپ کے وائٹ سیل میں یا پلیٹلیٹس میں اضافہ کرتے ہیں، آئی تھنک سو، تو اس کی دیکھ اندر سے وہی ہے نا کہ خون میں چیزوں کو اضافہ کرنا، تو آپ انرجیٹک بوسٹ اپ کرتے۔ تو ذرا میں چلتی ہوں شفیق صاحب کہ کیا کیا چیزیں اس بخار میں ہمیں انٹیک کرنی چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے اور کون سی چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے؟ ہاں جی، بخار کا مطلب ہے باڈی کا ٹمپریچر بڑھ گیا۔ باڈی کا ٹمپریچر بڑھنے کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جسم کے اندر سے لیکوڈز جو ہے وہ کم ہو رہے ہیں، چونکہ آپ ڈی ہائیڈریٹ ہو رہے ہیں، لہذا بانڈ ہیں آپ کے باہر سے لیکوڈ لیں، اور ایک لیکوڈ تو یہ ہے کہ آپ پانی پینا شروع کر دیں۔ پانی خود بہرحال علاج ضرور ہے، لیکن بہتر سمجھا جاتا ہے کہ جوسی فروٹ جو ہے ان کا جوس جو ہے وہ استعمال کیا جائے۔ آپ نے بار بار لفظ پپیتا استعمال کیا، کچھ لوگ بلکہ ایک وے آف ٹریٹمنٹ ہے جن کے سامنے اگر پپیتے کا نام لیں اور اس کے پتوں کا تو وہ بڑے ناراض ہوتے ہیں، جی سائنس نے کچھ نہیں ثابت کیا۔ بھائی بات یہ ہے کہ جن کو ہوا ہے ڈینگی ہوا ہے اور پلیٹلیٹس ڈاؤن ہوئے ہیں، تو جب انہیں پپیتے کے پانی کو پلایا گیا ہے، ایک صورت تو یہ ہے کہ کٹورا بھر کے یا گلاس بھر کے جو ہے اسے پانی پلایا جائے، یہ ٹریٹمنٹ نہیں ہے، یہ آپ نقصان پہنچا رہے ہیں۔ بطور ٹریٹمنٹ مطلب یہ ہوتا ہے کہ 1 ٹی اسپون جو ہے وہ ایک وقت میں اس کا ٹریٹمنٹ ہے۔ تو جن لوگوں نے جو ہے پپیتے کا پانی استعمال کیا ہے، دیکھا یہ گیا ہے کہ ان کے اندر جو ہے وائٹیلٹی بڑھی ہے، اور اس کے ریزلٹ میں ان کی پلیٹلیٹس بھی جو ہے وہ بڑھی ہیں۔ اور جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں سب سے زیادہ، وہ ان کا جو جی پی ہے وہ اینٹی بایوٹکس لکھتا ہے، اور اینٹی بایوٹکس جو ہے وہ خود پلیٹلیٹس کو ڈاؤن کرتی ہیں۔ تو پلیٹلیٹس کو ڈاؤن کرنے کے لیے ایک تو یہ ہے کہ یہ فیور ہے، مطلب ڈینگی فیور ہے، ادروائز غلط ٹریٹمنٹ جو ہے وہ بھی پلیٹلیٹس کو ڈاؤن کرتا ہے۔ اور پلیٹلیٹس باڈی کی اپنی ریزسٹنس اتنی اچھی ہے کہ کچھ دیر کے بعد یہ خود سے جو ہے وہ بوسٹ اپ کرتی ہے، لیکن باہر سے اگر سپورٹ دی جاتی ہے، ہمارے ہاں مطلب ہومیوپیتھک کی 2 دواؤں نے اتنا بہترین ریزلٹ دھوم مچائی ہے۔ بتائیں نام بتائیں۔ ان میں سے ایک کاریکا پپایا ہے بدر ٹنچر میں، اور دوسری ہے یوپیٹوریم پرف 30 میں۔ ان 2 کا کمبینیشن جو ہے اس نے بہت ہی کلاس کے ریزلٹس دیے ہیں، ڈینگی میں بہت اچھے ریزلٹس دیے ہیں۔ جہاں تک بات ہے کہ مطلب چکن گونیا ہو گیا، باڈی پینس ہو گئے، تو باڈی پین ایک دفعہ ہو گئے کیونکہ جوائنٹس انفلیم ہو گئے، تو ان کے ایفیکٹس جو ہے یا بونز جو ہے افیکٹڈ ہو گئی ہیں، تو ان کے ایفیکٹس دیر تک رہیں گے۔ آپ چاہتے ہیں کہ نہیں جی ہرب سے کوئی چیز ہمیں ملے، تو ہرب میں بھی موجود ہے، اور ہومیوپیتھک میں تو کلاس کی دوا موجود ہے۔ ان کے پین کلر اگر مسلسل لیں گے ایسڈ بڑھ جائے گا اور کمپلیکیشن آنا شروع ہو جائیں گی، لیکن ہومیوپیتھک کی میڈیسن سے اگر آپ اس کو کلیئر کریں گے کم سے کم وقت میں ان کے وہ پینس بھی جو ہے وہ چلے جائیں۔ ڈاکٹر خالد صاحب آپ کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی طریقے سے آنسر دیا۔ ہمیں کون سی چیزیں فیور میں، اب کیونکہ انرجی بہت کم ہو جاتی ہے، امیون سسٹم بہت ویک ہو جاتا ہے، تو ہمیں کون سی چیزیں انٹیک کرنی چاہیے؟ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا، جیسے 2 میڈیسن کا نام لیا، بالکل ایسے ایک کے ساتھ ایک تیسری میڈیسن سے بہت زبردست اس کا بھی رہا، کروٹولاسول۔ یہ ایسی میڈیسن رہی اس ڈینگی کے ٹائم پہ، کیونکہ پریکٹس میں آتی رہی تو نئی چیزیں آتی رہی، تو پھر اس کو کنٹینیوسلی چلاتے رہے۔ اب رہا کیا چیز انٹیک کرنی چاہیے؟ جسم کے اس وقت آپ کے پانی کی کمی ہونے کی وجہ سے جوسی چیز زیادہ ہیں،
जिसपे विटामिन सी बहुत ज्यादा मकदार में रहनी चाहिए। जी चिश्ती साहब, मैं कहूँगी शफीक साहब ये आपका कैमरा प्लीज मैसेज। बस हम तो ये चाहते हैं कि हमारी आवाम जो है वो सेहतमंद रहे और उस सिलसिले में हम ये मॉर्निंग शो हो रहा है, ये भी हो रहा है, इसके अलावा हेल्थ अवेयरनेस के हम प्रोग्राम्स करते हैं। तो लोग हेल्थ अवेयरनेस लेते ज़रूर हैं लेकिन अमल नहीं करते। तो अगर आप उन हेल्थ अवेयरनेस के प्रोग्राम से, जैसे आज के मॉर्निंग शो में आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ें बताई गई हैं, उन पर अमल करेंगे, सेहत बहाल रहेगी, यही हमारा मिशन है। गुड, वेरी गुड, थैंक यू। तो मेरा सेगमेंट सर यहाँ पर खत्म होता है। डॉक्टर मोहम्मद खालिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बीन शो, एंड डॉक्टर शफीक चिश्ती साहब आपका बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर मोइज अब्बास साहब आपको बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, सेगमेंट यहाँ पर खत्म है, इसके बाद एक और सेगमेंट है, लेकिन यहाँ पर लेंगे शॉर्ट ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो ओनली फॉर सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से